السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسی۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے ملتان کے دورہ کے حوالے سے۔ آج وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ملتان کا دورہ کیا۔ نشتر 2 فیز 1 کا جو پروجیکٹ تھا اس کا آج انہوں نے باقاعدہ طور پر افتتاح کیا، اور اس حوالے سے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملتان میں جو صحت کے منصوبے جاری ہیں اس کے حوالے سے اب باقاعدہ طور پر ورکنگ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ سارا کچھ کس حد تک خوش آئند ہے، عوام کی کیا رائے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی آج اپنے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت کا جو صحت کے منصوبوں پر، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر عوامی پروجیکٹس ہیں، پبلک کے جو ہم مسائل دیکھتے آئے تھے، مختلف جو پروجیکٹس کئی عرصے سے پینڈنگ تھے ان کے حوالے سے، تو آج ہم عوام کی بھی اس حوالے سے رائے لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم اپنے پروگرام میں لوگوں سے بھی بات کریں گے، عام شہریوں سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ موجودہ حکومت نے اب اعلان کیا ہے کہ ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 14 اگست تک ہے، تو کیا ان کو توقعات ہیں کہ اس ایک آدھے مہینے میں حکومت ان کے لیے کس حد تک بہتری لا سکتی ہے۔ آج ہم نے نشتر 2 کا پروجیکٹ دیکھا، اس کے ساتھ ساتھ بہودین ذکر یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ کی جو تقسیم ہونی تھی اسٹوڈنٹس میں وہ کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج وزیر اعظم نے ایک مصروف دن گزارا ملتان میں۔ تو اس ساری صورتحال پر گفتگو ہوگی۔ ہم سب سے پہلے نشتر 2 کے حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین۔ جس سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں صحت کے منصوبوں کے حوالے سے، اور آج وزیر اعظم شہباز شریف نے ملتان میں نشتر 2 ہاسپٹل کا جو پروجیکٹ تھا، اس کے فیز 1 میں جو آؤٹ ڈور وارڈ کا آغاز ہونا تھا، اس کا باقاعدہ طور پر افتتاح کیا۔ نشتر 2 ہاسپٹل کے حوالے سے بات کریں تو یہ جنوبی پنجاب کے لیے ایک میگا پروجیکٹ تھا ہیلتھ سیکٹر میں، اور یہ کافی عرصہ ہم نے دیکھا کہ یہ تاخیر کا بھی شکار رہا۔ 2 سے 3 بار اس کی ڈیڈ لائن دی گئی، لیکن یہ مکمل نہیں ہو سکا۔ مکمل تو کیا، اس کو ایک حصہ بھی شروع نہیں کیا جا سکا تھا۔ تو اب اس حوالے سے اس کا باقاعدہ طور پر آؤٹ ڈور وارڈ کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب میں جو صحت کے منصوبے جاری ہیں، جو حکومت کا اس پر فوکس دکھائی دے رہا ہے، یہ کس حد تک ملتان کے اور ساؤتھ پنجاب کے باشندوں کے لیے بہتر ثابت ہوں گے آنے والے دنوں میں، اس پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ہیلتھ رپورٹر ہیں حافظ سرفراز انصاری صاحب۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ صحت کے منصوبوں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور حکومت پنجاب و وفاقی حکومت کا کتنا فوکس نظر آیا ہے۔ حافظ صاحب، ہم نے دیکھا کہ سابقہ حکومتوں میں ہم نے صحت کے میدان میں اس طرح سے تیزی نہیں دیکھی، منصوبوں کا اعلان کیا جاتا تھا لیکن ان کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں کوئی سیریس اقدامات دکھائی نظر نہیں آتے تھے۔ نشتر 2 بھی کافی عرصے سے پینڈنگ رہا، آج اس کے آؤٹ ڈور کا افتتاح ہوا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اب حکومتوں کا صحت کے منصوبوں پر فوکس نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل، دیکھیے کہ جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ بجٹ ہے نا، وہ 2 چیزوں پر خرچ کرتے ہیں، ایک ہیلتھ، ایک ایجوکیشن پر۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر یہ ماضی میں بھی مثالیں ملتی ہیں، اور اب بھی جو ہے نا یہ صحت کو اتنا فوکس نہیں کیا جاتا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں کے اندر جو ہے نا اس کو فوکس کیا جا رہا ہے، لیکن جنوبی پنجاب تو بالکل ہی محروم تھا ان چیزوں سے۔ تو اب یہ ہے کہ حکومتوں کو ہوش آیا، انہوں نے سوچا ہے کہ یار یہ جنوبی پنجاب یہ خطہ ہے، یہاں بھی 6 سے 8 کروڑ عوام بستے ہیں، ان کے لیے بھی صحت کے منصوبے دینے چاہیے۔ اسی کی ایک مثال ہے نشتر 2، جس کے آپ کے ابھی ذکر کر رہے تھے، اور وزیر اعظم صاحب بھی آج آئے ہوئے تھے، او پی ڈی کا باقاعدہ افتتاح بھی کیا انہوں نے۔ تو ابھی انہوں نے یہ منصوبہ 2019 میں جو ہے نا شروع ہوا تھا۔ شروع میں اس کی لاگت رکھی گئی تھی 9 ارب 41 کروڑ روپے۔ اس کو 2 فیز کے اندر کمپلیٹ کرنا تھا۔ پہلے فیز کے اندر انہوں نے 500 بیڈ کا ہاسپٹل کمپلیٹ کرنا تھا۔ سیکنڈ فیز کے اندر انہوں نے ایک اور 500 بیڈ کا ہاسپٹل، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ڈاکٹرز کے لیے رہائشیں، نرسنگ ہاسٹل، یہ اس کے جو ہے منصوبے میں شامل تھے۔ لیکن اب دیکھیں نا یہ منصوبہ بھی تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، لیکن شکر ہے کہ آج او پی ڈی کا افتتاح ہو گیا ہے۔ جتنا منصوبہ تاخیر کا شکار ہوتا ہے اس کی پینڈنسی زیادہ ہوتی ہے، اتنا ہی اس کی لاگت بڑھتی ہے۔ دیکھا کہ اس کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی 2022 میں، پھر اس میں مکمل ہوا، پھر مئی کی بات کی گئی، پھر دسمبر کی بات کی گئی، پھر فروری کی بات کی گئی، پھر مئی کی بات کی گئی، اور ہم دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مسلسل وزٹ کرتے رہے اس حوالے سے۔ تو کیا سمجھتے ہیں اسی طرح اگر فوکس رہے تو جو سال سے منصوبے پینڈنگ رہتے ہیں تو وہ جلدی مکمل ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے محسن نقوی صاحب، انہوں نے اس کے لیے ایک ذاتی پین لے کر اس کو کمپلیٹ کروایا ہے، ادروائز یہ جو 3-4 ڈیڈ لائنز تھی یہ بھی گزر جاتی۔ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ جس طرح نگران سیٹ اپ آ گئی ہے اب تو یہ منصوبے مزید 2 سال کے لیے آگے چلے گئے۔
جی بالکل، یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کسی نگران سیٹ اپ نے اتنی دلچسپی لی ہے صحت کے منصوبے میں اور اس کو اتنا آگے لے کر گئے ہیں. آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں، کارڈیالوجی ہے ملتان کا ایک بہت بڑا. سال سے پینڈنگ تھا. جی بالکل، وہ 2012 میں شروع ہوا تھا، 9 سال ہو گئے اس منصوبے کو. وہ جنوبی پنجاب کے دل کے مریضوں کے لیے واحد ہاسپٹل ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ 9 سال سے اس کا ایک ایکسٹینشن جو ہے تو سی بلاک وہ نہیں بن رہا، 203 بیڈ کا ہے. اور وہ اس کو ڈیڈ لائن ہر ڈیڈ لائن پہ جو ہے نا وہ ایک نئی ڈیڈ لائن دے دیتے ہیں. اس میں یہی چل رہا ہے صحت کے اس منصوبے پہ ہم نے دیکھا کہ اس پہ بھی کافی فوکس نظر آ رہا ہے حکومت کا. جی بالکل، یہ میں وہی بتا رہا تھا کہ یہ نگران حکومت نے آگے سے، حالانکہ ہماری بات قسمتی ہے کہ یہ چاہیے تھا ہماری جو منتخب حکومتیں ہیں وہ اس کو آگے لے کر چلیں، وہ ان پر توجہ دیں، اپنا بجٹ جو ہے اس کو ایلوکیٹ کریں اور اس کو خرچ کرنے کے لیے اپنے احکامات جاری کریں. لیکن وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کے نام کا یہ پروجیکٹ تھا تو وہ بھی مکمل نہیں کر پائے. اس کے ساتھ ساتھ یاسمین راشد صاحبہ نے بھی وزٹ کیے، وہ بھی اس کو مکمل نہیں کر پائے. تو یہ جو ساری صورتحال ہمیں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا منصوبہ ہم نے دیکھا کہ وہ سابقہ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے شروع ہوا تو پھر سابقہ حکومت نے مکمل نہیں کیا. اب اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ اس کو بھی مکمل کیا جا رہا ہے. جی وہ اس طرح ہے نا کہ چلڈرن ہاسپٹل کو ایکسٹینشن دینے کے لیے انہوں نے جو سول ہاسپٹل تھا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا ایک کیمپس ہے، اس کو وہ ایمرجنسی بنا رہے ہیں چلڈرن ہاسپٹل کی. تو ظاہر ہے ادھر سے جو مریضوں کا برڈن ہے وہ سارا اب شہباز شریف کیمپس پہ چلا جائے گا. تو وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جو کئی سالوں سے بلڈنگ بنی ہوئی ہے، صرف اس کو فعال کرنے کے لیے جو ہے نا انہوں نے وہ فعال نہیں کر رہے، تو فعال کرنے کے لیے یہ سارا انہوں نے نا وہ کر رہے ہیں. یہ سارا اگر اس کو فعال کر لیں صحیح طریقے سے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو نہ صرف ملتان بلکہ پورے جنوبی پنجاب کے جو کروڑوں لوگ ہیں ان کے لیے بڑا جو ہے نا وہ ریلیف ہوگا. جیسے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بہت خوبصورت بلڈنگ بنی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی کتنی. سیکٹری کا دفتر بنا ہوا ہے. ہاں بالکل، مختلف انہوں نے دفاتر بنا دیے سول سیکریٹریٹ کے، اور وہ ایسے ہی اس کو فعال نہیں کیا، سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے. لاسٹ میں یہ بتا دیں گے ہمیں جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے نشتر 2 کی، ابھی تو خیر اس پہ کام جاری ہے، اس کو مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن میں مزید ایکسٹینڈ کی گئی ہے جو کہ فیز 1 ہے، آؤٹ ڈور کا اس کا افتتاح کیا گیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں اس کے فعال ہونے کے بعد جو ہم دیکھ رہے تھے کہ نشتر 1 پہ جو لوڈ ہمیں دکھائی دیتا تھا کہ 1700 بیڈ کا ہاسپٹل، 3 سے 5000 آؤٹ ڈور کے پیشنٹ، 3000 انڈور کے پیشنٹ، تو وہ کس حد تک کم ہو جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی جب بھی یہ فعال ہو جائے گا، جب یہ بالکل نشتر 2 جب چلے گا تو نشتر 1 سے آٹومیٹیکلی بوجھ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اس طرح کے یہ دیکھیں نا، یہ یہاں سے تھوڑا سا ملتان سے باہر ہے یہ نشتر 2 جو ہے، تو یہ ساتھ اس کے ایک چھوٹا سا شہر ہے شجاع آباد، اس کے ساتھ جلال پور پیر والا ہے، پھر جو ملحقہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے شہر ہیں وہ سارے پہلے نشتر 1 میں آتے تھے. تو جیسے نشتر 2 کا آغاز ہو جائے گا، بالکل اس کو فعال کر دیا جائے گا، تو میرا نہیں خیال کہ ان کو وہاں آنا پڑے گا. اور یہ نشتر 2 جو ہے یہ نشتر 1 سے جدید ہوگا. اور تو ہم 50s کی ہم دیکھ رہے ہیں، 1950s کی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ تو ریسنٹ نئے انفراسٹرکچر کے مطابق بنائی گئی ہے. نو ڈاؤٹ. اب دیکھیں نا کہ نشتر 1 کے اندر رینوویشن ہو رہی ہے، رینوویشن کے بغیر وہ چل نہیں سکتا. کبھی ادھر سیوریج کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی ادھر مشینری خراب ہوتی ہے. تو نشتر 2 ان تمام جو ہے نا باتوں سے ابھی شروع میں مبرہ ہوگا، اس لیے مریضوں کے لیے یہاں زیادہ سے زیادہ ریلیف ملنے کی توقع ہے. کے لیے زیادہ سے زیادہ ریلیف ملنے کی توقع ہے، اور اس منصوبے کے آغاز کو کافی سراہا جا رہا ہے. مزید بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر رپورٹر ہیں مقصود چوہان، ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. مقصود، جو ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں آج نشتر 2 کا افتتاح کیا گیا، اس کے علاوہ کارڈیالوجی ہاسپٹل کا جو توسیع بلاک ہے اس پہ بھی کافی فوکس کیا جا رہا ہے. صحت کے منصوبوں کے حوالے سے آپ بھی کور کرتے رہتے ہیں، ہسپتالوں میں صورتحال کیا ہوتی ہے اور نئے ہسپتال کتنی ضرورت ہیں ملتان کے لیے، جنوبی پنجاب کے لیے؟ بہت شکریہ. بہت اچھی بات ہے کہ صحت کے اوپر جو ہمارے نگران سیٹ اپ ہے اور جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ فقدان ہے، صحت کے اوپر نہیں توجہ دی جا رہی، تعلیم کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی. جو ہمارا ساؤتھ پنجاب اگر بات کریں تو اس میں صرف نشتر 1 تھا جس پر سارے مریض جو ہیں وہاں پر ادھر لوڈ بہت زیادہ ہوتا تھا. انفیکٹ کل میرا وہاں پہ جانا ہوا تو وہاں پر جو ہے دیکھنے بہت بے ہنگام حالت تھی، بیڈز کی کمی تھی وہاں پر، اور مریض کی تعداد زیادہ کافی اوور لوڈڈ تھا. نشتر 2 بننے سے یہ کہ یہ جو اوور لوڈڈ سسٹم ہے نا اس کو کم ہو جائے گا. یہ نشتر 2 میں یہاں پہ جب پیشنٹ شفٹ کر دیے جائیں گے تو وہاں کا آٹومیٹکلی جو لوڈ ہے وہ کم ہو جائے گا. وہاں پر جو ملتان شہر کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو علاقائی ہیں، وہ وہاں پر چیک اپ کروا سکیں. جو اس کے بعد میرے خیال میں ڈاکٹر سٹاف کا رویہ بھی کچھ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ جب ایک ڈاکٹر کے پاس 50-100 پیشنٹ لائن میں لگا کھڑا ہو تو وہ بھی دماغ سے مشکل بیٹھا ہوتا ہے. تو یہاں جب اس میں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ظاہری بات ہے اب ایک ڈاکٹر نے جب 50 پیشنٹس کو دیکھنا ہے
وہ پراپر ٹائم نہیں دے پائے گا. وہ ایک پیشنٹ کو فٹافٹ فری کر کے سیکنڈ پر جائے گا, کیونکہ ساری بات ہے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے, سب کوئی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد جانا پسند, گھر کی طرف جانا پسند کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے جب ادھر وہ ڈاکٹرز آ جائیں گے, ادھر نئے ڈاکٹرز کو ہائر کیا جائے, او پی ڈی فعال ہو چکی ہے, آج فیز 1 کا افتتاح کر دیا ہے وزیر اعظم صاحب نے, فیز 2 کا بھی میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ جلد ہونا چاہیے تاکہ یہ مکمل طور پر فعال ہو جائے, مکمل طور پر ورکنگ میں آ جائے. اور جو ملتان کے جو گرد و نما کے جو علاقے ہیں, جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں, دیجی خان, ڈیرہ غازی خان اور دوسرے جو جلال پور پیروالا, شوجہ آباد, مظفر گڑھ, یہ سارے جو پیشنٹس یہاں سے نشتر 2 میں شفٹ ہوتے تھے وہ یہاں پر آیا کریں گے, ان کو یہ سہولت ملے گی. ان کو یہ سہولت یقیناً ملے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہاسپٹل ہیں, نئے ہسپتال ماضی میں نہیں بنائے گئے, اعلانات کیے گئے, کاغذوں تک محدود رہا گیا, لیکن اس کے بعد ان پر اس طرح سے ڈیولپمنٹ نہیں کی گئی. ہمارے ساتھ مزید باتیں اکمل بھی آپ بتائیے گا, آپ کا بھی ایکسپیرینس رہا ہے, ہم سب ہاسپٹلز میں جاتے ہیں, کوریج کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں, مسائل بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہم مسائل دکھانے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. اب کیسا لگ رہا ہے کہ نئے ہسپتال بن رہے ہیں اور ان کا افتتاح بھی ہو رہا ہے, اور وہ جو ایک ہمیں ایک چیزیں نظر آتی تھی کہ یار یہ کاغذی کارروائی ہے, وہ اب ہمیں پریکٹیکل دکھائی دے رہی ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ شکریہ بلال بھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جی, دیر ہے درست ہے. 2018 کا یہ پروجیکٹ تھا جو آج 2023 میں ماشاءاللہ تکمیل کی طرف ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ ہم شکریہ ادا کریں گے سی ایم صاحب کا کہ انہوں نے نگران حکومت میں رہتے ہوئے بار بار ملتان کے دورے کیے, نشتر اسپتال, کارڈیالوجی کا اور دیگر اسپتالوں کا. یہ ان کی کاوش ہے, ان کی محنت ہے کہ میں ان کو کریڈٹ دوں گا کہ ان کی وجہ سے آج یہ کریڈٹ جو ہسپتال ہے یہ مکمل ہوا ہے. لیکن پھر بھی میری ان سے گزارش ہے کہ آج انہوں نے او پی ڈی کا تو افتتاح کر دیا وزیر اعظم صاحب نے اور سی ایم صاحب نے اور دیگر انتظامیہ نے, لیکن اس کو مکمل بھی فعال جلد از جلد کیا جائے تاکہ جنوبی پنجاب کی جو محرومیاں وہ جلد از جلد ختم ہو جائیں. اور جو ہسپتالوں میں ایک بیڈ پہ 2-2, 3-3 مریض تڑپ رہے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر حضرات, لیکن ان کی بھی مجبوری ہوتی ہے کیونکہ ایک بیڈ پہ جب 2-2, 3-3 مریض ہوں گے تو ان کو چیک کرنے کے لیے مسئلہ ہوگا. ان کے پاس پیشنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں, جو ڈیفینیٹلی جب ایک چیز پہ برڈن زیادہ ہوگا تو ان کے لیے پرابلم تو ہوں گے. اللہ کرے جی یہ ہاسپٹل جلد از جلد مکمل ہو. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ نے یہ گفتگو جانی, ہم نے آپ کو نشتر 2 ہاسپٹل جو پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے ہم نے آگاہ کیا, سینئر صحافیوں کی بھی رائے آپ نے لی. یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو صحت کے منصوبے ہیں ان پر کس طرح سے کام ہو رہا ہے, حکومت کا کتنا فوکس ہے, ماضی میں جو چیزیں ڈیلے کا شکار ہوئی اب اس پہ کس طرح تیزی سے کام کیا جا رہا ہے. اور یقیناً یہ سب کچھ کم از کم اس پہ کہہ سکتے ہیں, کھل کے کہہ سکتے ہیں کہ صحت کے منصوبوں پر اگر کسی بھی حکومت کا اسی طرح فوکس رہے گا تو اس کو ہر کوئی تعریف کرتا ہوا دکھائی دے گا, اس پر کہیں تنقید نہیں دکھائی دے گی. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک مریض ہاسپٹل میں آتا ہے, لواحقین اس کے ساتھ ہوتے ہیں, اس کو پراپر بیڈ نہیں مل سکتا, اس کی دیکھ بھال نہیں ہو سکتی, تو وہ انسانی جان خطرے میں ہوتی ہے. جب نئے ہاسپٹل بنیں گے وہاں پر مریضوں کا آسانی سے علاج ہو سکے گا. ایک عام شہری جو کہ زخمی حالت میں, بیمار حالت میں آ کر ہاسپٹل آئے گا, اس کا بہتر ٹریٹمنٹ ہو سکے گا. تو یقیناً یہ ایک بہت اچھی بات ہوگی, اور اس کا کریڈٹ یقیناً حکومتوں کو جائے گا. اور موجودہ حکومت اس حوالے سے جو انہوں نے اسٹیپ اٹھایا تو اس کو خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے. ہم اس میں مزید بھی بات کریں گے, اور ہم آپ کو وزیر اعظم کے جو دورے ملتان ہیں اس کے حوالے سے ہم آگاہ کریں گے, اور جو دیگر شہری کیا کہتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے ملتان کے دورہ پر. اور انہوں نے اعلان بھی کیا کہ اب ان کی حکومت میں بھی ایک آدھا مار ہے گیا, 14 اگست سے حکومت ہے, تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج ہم نے آپ کو بتایا, نشتر 2 ہاسپٹل کے حوالے سے بتایا کہ وہاں پر پرائم منسٹر پہنچے اور اس کا افتتاح کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ آج بہودین ذکریہ یونیورسٹی میں جو لیپ ٹاپ کی تقسیم ہونی تھی اسٹوڈنٹس میں وہ کی گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ آج وزیر اعظم نے ملتان میں مصروف دن گزارا. اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اس حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو دورہ ملتان تھا آج وزیر اعظم کا, وہ کس حد تک بہتر ثابت ہوا ملتان کے لیے. تو اس پر بات کرنے کے ہمارے سے موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں نوجوانوں کے, اور اس کے علاوہ ایکس چیئرمین ہیں ملک رضوان علی. ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اچھا بتائیے کہ آج وزیر اعظم آئے, یونیورسٹی میں بھی گئے, اور جو پہلے انہوں نے ایک لیپ ٹاپ اسکیم شروع کی تھی, اب دوبارہ سے اس کا آغاز کیا ہے, کیا سمجھتے ہیں یہ کتنا لازمی ہے نوجوانوں کو آئی ٹی کی طرف لے کے جانا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف, پی ایم ایل این کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب جیسے کہ آپ کے نزدیک ایک بڑا شاندار پروجیکٹ میٹرو کا جا رہا ہے, اس میں اسٹوڈنٹس جاتے ہیں,
اور شاندار سواری ہے. اگر نیچے روڈ بھی بلاک ہے نا تو اسٹوڈنٹ شاہانہ طریقے سے BZU جاتے ہیں, یونیورسٹیز جاتے ہیں, سارے سرکل میں چلتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں جو آج دوبارہ لیپ ٹاپ اسکیم شروع کی گئی ہے. جیسا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا ای کامرس کی طرف جا رہی ہے, Amazon کی طرف جا رہی ہے, لوگ آن لائن ورکنگ کو ترجیح دے رہے ہیں اور لاکھوں روپے ماہانہ کما رہے ہیں. یہ وہی لیپ ٹاپس ہیں جو میاں نواز شریف نے پروجیکٹ شروع کیا تھا, اور سٹارٹ میں لیپ ٹاپس دیے, بچے اس میں اپنا تھیسس ورک کر لیتے ہیں, اپنی تمام چیزیں اپنے ریسرچ ورک کر لیتے ہیں, سینوپسس بناتے ہیں, اور اسی کے تھرو پھر Amazon آن لائن ورکنگ اور بہت ساری چیزیں یہ لیپ ٹاپس کے تھرو آ رہی ہیں. یہی میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی ترجیحات ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو, نوجوانوں کو, انہیں جلاؤ گھراؤ کی باتیں نہیں سمجھا رہے, انہیں تعلیم کی طرف راغب کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنا آگے ایک بہتر فیوچر دے سکیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پالیسی ہے اس پالیسی کو جاری رہنا چاہیے؟ ڈیفینیٹ سی بات ہے, اس کو جاری رہنا چاہیے. یہ ایک جھوٹا ایجنڈا نہیں ہے, جھوٹا ایک ان کا یہ نہیں ہے بیانیہ. کیونکہ آپ دیکھیں کہ میں خود M.Phil جب میں نے کیا تو میری فی ری انویسٹمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ریفنڈ جو فیس ہو جاتی ہے اس میں ایک غریب بچہ اپنے بچوں کو M.Phil بھی کروا سکتا ہے, PhD بھی کروا سکتا ہے. اسکالرشپس تھے, سب چیزیں بند کر دی ہیں. میرے اس میں جب میاں نواز شریف کے ٹینیور میں نے BS کیا اور پھر اس کے بعد عمران خان کا دور آیا, اس میں M.Phil میرا نواز شریف کے دور کے اینڈ میں ہو گیا. تو جب عمران خان کا دور آیا اس میں یقین کریں فیسیں ٹریپل ہو چکی تھی. جو 20,000 پر سمیسٹر ہوتا تھا وہ 80,000 1 لاکھ پر سمیسٹر کے قریب پہنچ گیا. تو کون سا بچہ پڑھے گا, کون سا غریب, کون رکشے والا اپنے بچوں کو پڑھائے گا؟ آپ کہتے ہیں حکومت کا فوکس ہے تعلیم پہ. صحت کے حوالے سے نشتر 2 کا آج افتتاح کیا گیا, کیا سمجھتے ہیں صحت کی جو سہولیات ہیں وہ کس حد تک بہتری آ جائے گی؟ ہاں دیکھیں, کسی بھی ملک اور قوم کی ترقی کے لیے یہ 2 چیزیں اہم ہیں, ایک تعلیم اور دوسرا صحت. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی یہ اب صحت کے پروجیکٹس ہیں. کڈنی سینٹر بنا ہوا ہے, اسی طرح نشتر 2 اب بن رہا ہے, شہباز شریف ہاسپٹل بنا ہوا ہے, اور فاطمہ جناح گائنی ہاسپٹل بنا ہوا ہے. یہ سارے انہی کی حکومت کے یہ سارے پروجیکٹس ہیں جس میں ایک عام بندہ ریلیف لیتا ہے, جا کے ایک عام بندہ اپنے طریقے سے. اب مجھے بتائیں کڈنی سینٹر ملتان میں ہے اور اس طرح کا پروجیکٹ آپ مجھے کہیں اور بتاتے نہیں ہے. برن یونٹ, جو برن یونٹ پورے میں کہہ رہا ہوں پنجاب میں پیچھے چلے جائیں تو بلوچستان میں ہے ہی نہیں. سندھ سے پیشنٹ آتا ہے, بلوچستان سے پیشنٹ آتا ہے. تو یہ سارے پروجیکٹس میاں نواز شریف, شہباز شریف کے ہیں. بھی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ نوجوانوں کو روزگار نہیں مل رہا, مارکیٹ میں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے اور حکومت کا فوکس نظر نہیں آیا. تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو مسائل ہیں, عام شہریوں کے مسائل ہیں مہنگائی کے حوالے سے, اس میں بھی کوئی حکومت فوکس نظر آئی؟ کیونکہ اب تو 1 مہینہ رہ گیا ہے, 14 اگست کو تو حکومت کا ٹائم پیریڈ مکمل ہو جانا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں 1 آدھے مہینے میں کوئی کوشش کرے گی حکومت کے؟ اب IMF سے ان کی فنڈ بھی آنا شروع ہو گیا, تو کوئی لگتا ہے کہ عوام کے حوالے سے بھی ریلیف دے گی حکومت؟ یہ آپ نے یقین کریں بڑا زبردست سوال پوچھا ہے, اور یہ وہ ہے کہ ایک عام بندے کی آواز ہے. یہ ہر بندہ, عام بندہ ہم سے پوچھتا ہے کہ یار آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے. میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کرنا پسند کروں گا کہ جو پچھلے 2 ماہ سے پہلے ایک ہوا چلی ہوئی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, میں تو اس چیز پہ یوں کہوں گا کہ توبہ نعوذ باللہ, کیونکہ میرا ملک ہے, ہمارا وطن ہے, ہم نے جان دینی ہے, صرف نعروں پہ نہیں پریکٹیکلی دینی ہے. اس ملک کو ڈیفالٹ ہوتے ہوئے جو دیکھنا چاہ رہے تھے آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ بتائیں نا, وہ کس ایجنڈے پہ کہہ رہے تھے کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے. اگر ڈیفالٹ ہو جاتا خدا نہ خواستہ جو اس چیز کے خواہش مند تھے, تو پھر مجھے بتائیں کہ آج یہ چیز جو چیزیں نارمل روٹین پہ چل رہی ہیں کیا اس طرح چلتی؟ اور میں آپ کو اس چیز پہ باور کروانے جا رہا ہوں. میں ایک نوجوان ہوں اور میں سوال کرنے کا بھی حق رکھتا ہوں اپنی پارٹی سے بھی, الحمدللہ ہم کو اس طرح ہماری پارٹی نے یہ حق دیا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب آپ کا ڈالر کس طرح نیچے آ رہا ہے, اب آپ کا سونا کس طرح نیچے آ رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ, اسٹاک ایکسچینج نے جس طریقے سے 2000 پوائنٹس کی بڑھتری کی تھی تاریخ میں نہیں ہوئی. سر تھوڑا سا ٹائم دے دیں, میں یقین کریں کہ انشاءاللہ یہ ملک دوبارہ 2017 کی طرح جیسے ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا نا, یہ دوبارہ چلے گا. لوڈ شیڈنگ کا اب آپ کو کہیں رونا نظر آ رہا ہے؟ نہیں, کیونکہ الحمدللہ ہو رہی ہے, ہو تو رہی ہے. نہیں دیکھیں وہ چیزیں آپ ایز کمپیئر ٹو چلیں, آپ ہمارے سے ویل اویئر ہوتے ہیں, ایز کمپیئر ٹو چلیں, اب لوگوں میں تھوڑا سکون ہے الحمدللہ. اس حوالے سے آپ جناب مزید بھی بات کرتے ہیں. اچھا آپ بتائیے کہ آپ نوجوان ہیں, کیا سمجھتے ہیں جو موجودہ حکومت کی پالیسیاں چل رہی ہیں, تو کیا نوجوانوں کو آنے والے دنوں میں مواقع ملیں گے, یا پھر نوجوان جس طرح بعض دیکھتے ہیں کہ مایوسی کا شکار نظر آتے ہیں, کہتے ہیں کہ روزگار نہیں ہے, سابقہ حکومت نے بھی 1 کروڑ نوکریوں کا اعلان کیا, نہیں مل سکی, تو آپ کتنے پر امید ہیں؟ جی الحمدللہ, میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی میاں صاحب کی حکومت آئی ہے نا, نوجوانوں کو روزگار بھی ملا ہے اور تعلیم بھی ملی ہے اور اچھی صحت بھی ملی ہے.
तो आप इस वजह से पुरुमीद हैं कि हुकूमत कोशिश में है। अल्हम्दुलिल्लाह हर बार ही पुरुमीन होते हैं और उम्मीद है कि आगे भी पुरुमीन पूरी आवाम होगी इंशाल्लाह। पुरुमीद नजर आ रहे हैं जी, आपने सूरत जानी। अच्छा आप बताइएगा, नून लीग की जो इस वक्त हुकूमत चल रही है, एक आधा महीना रह गया है, किस हद तक बेहतर काम किया उन्होंने? मोटरवे बनाई है, लाइट नहीं आती थी, अब लाइट भी आती है, और भी उन्होंने बहुत से काम किए हैं। मोटरवे तो बनाई है, महंगाई से लोग परेशान नजर आते हैं। अब इंशाल्लाह कम होगी। कम होगी? अब तो एक महीना रह गया, कैसे कम होगी? नहीं, इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे ना, नून लीग फिर आएगी और इंशाल्लाह महंगाई कम होगी। नून लीग फिर आएगी। आप क्या समझते हैं कि आज वज़ीर-ए-आज़म आए हुए थे मुल्तान, तो क्या लगता है कि हुकूमत आवाम के मसाइल पर भी फोकस करेगी? सबसे पहले हमारा वज़ीर-ए-आज़म साहब से ये राब्ता है कि महंगाई पे कंट्रोल रखें। ये आटा महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, अब बच्चे हैं छोटे छोटे, एक बंदा है 1000 रुपये कमाने वाला, अब दूध देखो कितना 200 रुपये किलो, दही देखो क्या भाव है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आटा देखो, एक गरीब बंदा 1000 रुपये कमाता हो, एक टाइम में खर्च करता है, बगैर वो गरीब बच्चे, पापा क्या करेगा गरीब बच्चे छोटे छोटे हैं, पापा ये चीज़ चाहिए, बेटा लेके आऊँगा काम होगा, बच्चे बंदा खुदकुशी करता है, गरीब बंदा महंगाई में फिस चुका है। आवाम को परेशानी है महंगाई से आवाम को बहुत ज़्यादा परेशानी है। लिहाजा हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब से यही अपील है, एक महीना रह गया, मुल्क के बारे में, गरीब की आवाम के लिए कुछ सोचे। आपने लैपटॉप दिया, मानते हैं, ठीक है, ये आटा घी चीनी बिजली ये आवाम को रिलीफ दें, सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है। अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह आप कामयाब भी होगे इंशाल्लाह। जी, आपने गुफ्तगू जानी आवाम की, और हमने बात की, उनको ये कहना था कि हुकूमत आवाम को रिलीफ दे और उसमें खाने पीने की शाम में भी रिलीफ दे, आटा चीनी घी में भी रिलीफ मिलना चाहिए ताकि आवाम को उसमें भी कुछ सोच मिल सके। जी, आपके सामने हमने रखा, नौजवानों से भी हमने गुफ्तगू की, उसके साथ साथ हमने आम शहरियों से भी गुफ्तगू की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, आपके सामने जो पॉइंट था उसके मुताबिक ये कहना था कि नौजवानों को मौके मिलने चाहिए, रोज़गार भी मिलना चाहिए, और उसके साथ साथ जो मार्केट में एक कन्फ्यूजन सी है उसमें भी कमी होनी चाहिए। हमारे से कोशिश। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक भाई, आप सुनाया? क्या करते हैं आप? मैं बीएस इंग्लिश कर रहा हूँ। बीएस इंग्लिश। नौजवान आज वज़ीर-ए-आज़म आए हुए थे और उन्होंने यूनिवर्सिटी में लैपटॉप देने का ऐलान किया, क्या समझते हैं, कैसे इक़दाम है? जी अच्छा इंतजाम है वैसे तो देखा जाए तो। आपका भी कोई नंबर आया नहीं है? नहीं, हमारा अभी नहीं आया कोई। अप्लाई किया कि नहीं किया? नहीं, अप्लाई तो किया था। ठीक है। जी तो आपकी जीपी से मुताबिक नहीं बनी थी? नहीं, जीबीबी एलिजिबल क्राइटेरिया है, मतलब अभी सेकंड फेज में होगा। सेकंड फेज में होगा। क्या समझते हैं, लैपटॉप मिलने से नौजवानों को आईटी सेक्टर में रोजगार के हवाले से मौके मिलेंगे? रोजगार मिल सकता है क्योंकि आजकल का दौर है जो आईटी का है, तो हो सकता है रोजगार मिल जाए। रोजगार मिल जाए। आप बताएं क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप क्या करते हैं? मैं बीएससीएस कर रहा हूँ। बीएससीएस, आपके तो रेलेवेंट फील्ड है कंप्यूटर साइंस, तो क्या समझते हैं जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया लैपटॉप देने का, कैसा इक़दाम है ये? सर ये तो बड़ा ज़बरदस्त ऐलान है, क्योंकि अगर ये लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे तो हम ना, हमारी जो जनरेशन है ना, जैसे हम हो गए, हमें एक वे मिल जाएगा आगे बढ़ने का, और हम इंट्रोड्यूस कर पाएंगे खुद को कि हम क्या कर सकते हैं। हम पाकिस्तान में ना एक महदूद रह चुके हैं, यही इंटरनेट के थ्रू ही लैपटॉप्स हमें मिलेंगे, हम मॉडर्न होंगे, हम वहीं एक ही जगह पर रुके हुए हैं। काफ़ी अच्छा इक़दाम है ये, आपने ये सामने गुफ्तगू है। हम इस वजह से मज़ीद भी बात करेंगे और जो वज़ीर-ए-आज़म का दौरा है इस वजह से मज़ीद आपको सामने राय रखेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा मुल्तान के हवाले से, निश्तर 2 का उन्होंने विज़िट किया। उसके साथ साथ हमने देखा कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में जो नौजवानों को और तलबा और तलबात को जो लैपटॉप की फराहमी थी उसके हवाले से तकरीब से खिताब किया। इस सारी सूरत के हवाले से हम बात कर रहे हैं और अब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक एमएनए हैं, डिवीज़न जनरल सेक्रेटरी शेख तारिक रशीद साहब। जब उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं, उनके जो वज़ीर-ए-आज़म का दौरा था मुल्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद है, और उसके साथ साथ आगे इलेक्शन के हवाले से उनकी क्या तैयारी है। शेख साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद हज की, आप रिसेंट हज मुकम्मल करके हमारी पूरी टीम तरफ से आपको मुबारकबाद। दूसरा, आज वज़ीर-ए-आज़म आए हुए थे मुल्तान में, आप भी तकरीब में मौजूद थे, क्या समझते थे? पहले तो ये बताएंगे जो वज़ीर-ए-आज़म का खिताब था, कितने पुरुमीद आप हैं कि आपकी पार्टी इस वक्त जो अवाम की तवक्कुआत हैं वो किस हद तक पूरा उतर रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। आज प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए थे और निश्तर 2 में भी वो गए और उसको जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह ताला शुरू करने का उन्होंने इंदिया दिया और आज ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल होने के करीब है। तो इससे मैं समझता हूँ कि मुल्तान के बहुत सारे लोग
اور ارد گرد کے جتنے بھی اضلاع ہیں وہ مستفید ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جو ہمارے یہاں اسپیشلی ہیلتھ سیکٹر کو اگنور کیا گیا، پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں لیکن مکمل نہیں ہوتے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح نشتر 2 کا پروجیکٹ ہے، اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کارڈیالوجی کا ہے، تو ان پہ فوکس نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، جب بھی ہیلتھ پہ اور ایجوکیشن پہ فوکس کیا ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا ہے۔ یہ ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اور ابھی بھی یہ جو ہے یہ نشتر 2 بھی، اور اس کے علاوہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز ہیں۔ آپ شہباز شریف ہاسپٹل دیکھیں جو بالکل شہر کے بالکل وسط میں ہے، اور اس نے کمال وہاں پہ جو ہے اپنا کام شروع کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ٹاؤن ہاسپٹلز ہیں، اور اسی طریقے سے اور بہاولپور میں کافی سارے ہاسپٹلز سے 1-2 اسی طرح سے یونٹ بنائے، تو انہوں نے فوکس ہمیشہ اس پہ ہیلتھ پہ کیا۔ اور ابھی بھی آج وزیر اعظم صاحب نے جو اناؤنس کیا ہے کہ اللہ کرے گا تو دوبارہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم میڈیکل سٹی جو ہے وہ یہاں پہ ملتان میں بنائیں گے، اور یہیں سے ہم آغاز کریں گے میڈیکل سٹی کا، جس میں ہر میڈیکل کے حوالے سے ہر چیز موجود ہوگی یہاں میڈیکل سٹی۔ بہت ہی ذکر یونیورسٹی میں بھی طلباء سے بھی خطاب کیا، وہاں پہ آپ نے کس طرح سے دیکھا، اور جو ابھی دوبارہ سے ایک لیپ ٹاپ کی فراہمی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، تو یہ کتنا لازمی ہے نوجوانوں کو نئی سکلز کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ ایک آج جو تقریب تھی، یہ گزشتہ بہت ساری تقاریب ایسی ہو چکی ہیں جب یہ ہماری حکومت تھی پہلے، اور آج کی اس تقریب کی خاص بات یہ تھی کہ اسٹوڈنٹس نے اس کو اتنا زیادہ اپریشیٹ کیا ہے، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس نے وہاں پہ بات کی ہے کہ جی ہم نے اس کی وجہ سے، لیپ ٹاپ کی وجہ سے ہم نے ٹاپ کیا ہے یہاں پہ، اور اپنے اپنے شعبوں میں ہم نے ترقی کی۔ جب یہاں کووڈ آیا ہوا تھا تو ہمارے پاس وہ لیپ ٹاپ موجود تھے جس پہ ہم نے کام بھی کیا، اور اپنا کوئی نہ کوئی اور بھی ہم نے بزنس چھوٹا موٹا سٹارٹ کیا جس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اور آج یقین کریں کہ یہ لیپ ٹاپ کی اسکیم سے اسٹوڈنٹس کے چہرے کھلے ہوئے تھے، اور 1 لاکھ لیپ ٹاپ یہاں تقسیم کرنے کے۔ نوجوانوں کی بات کی جاتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بات کرتی ہے کہ نوجوان ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں، اسکیمیں ہیں، اس سے نوجوان اب جو روزگار کا مطالبہ ریاست سے کرتے دکھائی دیتے ہیں اس میں بھی کافی زیادہ بہتری آئے گی؟ دیکھیں، یہی نہیں، لیپ ٹاپ ہی کی اسکیم نہیں، ایک اور انہوں نے زرعی ترقیاتی بینک سے ایک قرضے جو ہے نوجوانوں کے لیے 15 سے 20 لاکھ روپے تک کے قرضے جو ہے وہ جاری کرنے کا وہ پروگرام شروع کیا، اور بہت سارے نوجوانوں کو وہ قرضے ملے ہیں، اور نوجوان اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اور جو ضرورت مند ہیں وہ اپنے کاروبار میں وہ کر رہے ہیں اس قرضے سے، اور یہ نوجوانوں کے لیے ایک بہت خوش آئند بات ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اب آج بھی وزیر اعظم صاحب نے یہی کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا اگر وہ ہو تو میں کم سے کم یہاں 50 لاکھ لیپ ٹاپ دوں، ہر اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہو، کیونکہ ہم نے اب ترقی کی منزل کی طرف جانا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ ترقی کریں گے۔ یہ اقدامات تو حکومت اٹھا رہی ہے، اب حکومت کے پاس جو ٹائم ہے وہ تقریباً 1 مہینے کا رہ گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس 1 مہینے میں حکومت کو کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے عام آدمی کو ریلیف مل سکے، اور جو آگے نگران سیٹ اپ بھی آ جائے تو اس میں بھی عوام کو ریلیف ملتا رہے، کیونکہ اب تو IMF والے معاہدے بھی طے پا گئے ہیں، تو کیا حکومت کو ایسا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو سب سے بڑی جو ایک خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سابقہ حکومت نے جو اس ملک کو دیوالیہ کے نزدیک پہنچا دیا تھا، اور دیوالیہ ہو جاتا اگر یہ حکومت ان سے واپس نہ لی جاتی تو، کیونکہ وہ انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ آج الحمدللہ ہم سرخرو ہیں ہماری حکومت اس چیز میں کہ ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا، اور IMF کی جو کڑوی شرائط تھیں وہ ہم نے منظور کر کے، اور اسحاق ڈار صاحب نے اور پرائم منسٹر صاحب نے جتنی محنت کی ہے وہ کرنے کے بعد آج ہم فخر سے کل یہ ہو گیا، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس ملک کو کوئی بھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اور وہ جو وہاں سے قرضہ ملا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دوست ممالک ہیں، سعودی عرب سے $2 ارب ملے ہیں ہمیں، اور $1 ارب ہمیں UAE سے مشکل ٹائم تھا وہ تقریباً اب گزر گیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ مشکل ٹائم گزر گیا، اور اب ہم جو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے الیکشن میں جائیں گے، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، تو اس کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوں گی،
وہ ایک آرام سے اس حکومت کو اور اس سسٹم کو چلا. لوگ تو پریشان ہیں, لوگوں کو سمجھانا تو مشکل ہے کیونکہ لوگ بجلی کے بلوں کی بات کرتے ہیں, ٹیکسز کی بات کرتے ہیں, مہنگائی کی بات کرتے ہیں. اب بھی ایک آدھا مہینہ ہے, تو کیا لگتا ہے حکومت کو ایسے کوئی اقدامات اٹھانے چاہیے, لوگوں کو تسلی دینی چاہیے کہ ہم آگے آئیں گے تو عوام کو ریلیف دیں گے, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اب یہ جو الحمدللہ ہم ایک بڑی بحرانی کیفیت سے نکلے ہیں, اور یہ جو ہمیں جو مختلف ممالک نے, چائنا نے $5 ارب جو دیے ہیں یا $4 ارب ہیں غالباً, اور جو دوسرے ممالک میں دیے ہیں, IMF نے, تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گی. اس میں مہنگائی بھی کم ہوگی, اس میں ہر چیز جو ہے وہ اپنی اصل حالت کی طرف آنی شروع ہو جائے گی. اور یہ بہت زیادہ پر امید ہیں. لیکن آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ نوجوان جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں, یا آج یقین کریں آج یہ جذبہ تھا نوجوانوں کا کہ وہ یہ کہنے میں مجبور ہو گئے تھے کہ آپ خود یہ بتائیں. وہ خود یہ کہتے تھے کہ کیا کیا ہے نوجوانوں کے لیے 4 سال جو انہوں نے حکومت کی ہے, کون سے اقدامات ایسے کیے ہیں کہ جن کو آج سراہا جائے اور جن کے بیس پہ اگلی الیکشن کے اندر وہ آ کے نوجوانوں سے ووٹ مانگے. تو کوئی بھی ایک بھی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے کہ جو نے دیا ہو اور اس پہ جو ہے آج وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے نوجوانوں کے لیے یہ کیا تھا. اور ہمیشہ مسلم لیگ نون جب بھی آئی ہے, پہلے بھی انہوں نے اسکالرشپ, انڈونمنٹ فنڈ اور دوسری بہت ساری اسکیمیں ایسی چلائی ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے آج بھی نوجوان جو ہیں اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں. الیکشن اگر 14 اگست کو حکومت, جسے وزیر اعظم نے اعلان کیا 1-2 روز پہلے کہ ہماری حکومت ختم ہو جائے گی, اس کے بعد یقیناً نگران سیٹ اپ آئے گا, پھر الیکشن کا اعلان کیا جائے گا, تو کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ الیکشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں, یا پھر حکومت یا نگران حکومت یا الیکشن کمیشن مزید ٹائم لے گی حالات کو بہتر مزید کرنے کے لیے, یا پھر آپ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ دیکھیں جی, ہم تو الیکشن کے لیے ہر وقت تیار ہیں, اور ابھی بھی الحمدللہ ہمیں کوئی ایسی کوئی مشکل نہیں ہے کہ بھی ہم الیکشن میں نہ جا سکیں. مسلم لیگ نون کا ووٹر پہلے دن سے جو ہے وہ ماشاءاللہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہے. آپ کے حلقے میں تو گزشتہ الیکشن میں ٹف مقابلہ ہوا تھا, تو اس بار کیا آپ N 155 میں مقابلہ کرنے کو تیار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ کم بیک کر سکیں گے؟ دیکھیں وہ الیکشن جیسا بھی ہوا تھا, لیکن اس میں بھی الحمدللہ میں نے کوئی تھوڑے ووٹ نہیں لیے تھے, اور ابھی بھی انشاءاللہ تعالی میں پوری ایمانداری سے اور پوری اپنی پارٹی کی اس کے ساتھ بلیسنگ کے ساتھ میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں, اور ہم ہر حلقے میں مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہمیں کوئی اتنی سی بھی کہیں پہ بھی کوئی نا امیدی نہیں ہے. آپ ڈویژنل جنرل سیکرٹری بھی ہیں, تو آپ کے جو دیگر امیدوار ہیں وہ بھی اب پبلک میں عوام کے پاس ٹائم دے رہے ہیں, الیکشن کمپین جاری ہے, یا پھر جب اناؤنس ہوگا تب شروع کی جائے گی؟ نہیں, جو لوگ ہیں ہمارے, وہ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا جو اور لوگ ہیں الیکٹ ہوئے ہوئے, وہ سارے وہ تیاری کر رہے ہیں اور پبلک کے پاس جا رہے ہیں, پبلک کے کام کرا رہے ہیں, اور پوری طریقے سے پبلک میں انوالو ہیں وہ, اور پبلک ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے. ملتان میں تحریک استحکام پارٹی سے کوئی خطرہ تو نہیں ہے آپ کو؟ تحریک استحکام پارٹی بنی ضرور ہے, لیکن وہ PTI سے جو لوگ متنفر ہو کے اس میں آئے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا انہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے کہ جو یہ پارٹی ہے, اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی جو ہے PTI سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے یہاں پہ اپنا کام کر سکتے ہیں. ملتان میں کوئی سیٹیں دیں گے ایڈجسٹمنٹ کے لیے, قیادت کو پرپوزل دیں گے؟ نہیں, ایڈجسٹمنٹ تو میرا خیال ہے کہ شاید نہ ہو, بہرحال یہ اعلیٰ قیادت کے فیصلے ہوں گے, ایڈجسٹمنٹ ہوگی. قیادت کا فیصلہ کو تسلیم کریں گے؟ جو قیادت کا فیصلہ ہوگا, اگر وہ ظاہرہ قیادت ہماری جو بہتر ہے فیصلے وہ کرے گی انشاءاللہ تعالی. لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لاسٹ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اب معیشت کا رخ اس طرف ہماری گورنمنٹ لے آئی ہے کہ آگے کوئی خطرہ نہیں ہے. میں تمام دوستوں سے یہی اپیل کروں گا کہ مشکل وقت سے ہم نکل چکے ہیں, آئیں اب مل کر ہم اس پاکستان کو صحیح سمت میں لے جانے کے اپنی اپنی کوشش ایمانداری سے کریں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, آپ نے یہ گفتگو جانی, اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ کے سابق MNA شیخ طارق رشید کا یہ کہنا تھا کہ ہماری حکومت نے جو مشکل ٹائم تھا اس پر اب قابو پا لیا ہے, اب ملک صحیح ڈائریکشن میں چلنے کو ہے, اور
امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جو پہلے بحرانی کیفیت تھی اب اس کا خاتمہ ہوگا، لیکن یہ بحرانی کیفیت تبھی ختم ہوگی جب عوام کو ریلیف ملے گا. عوام کو ریلیف تب ملے گا جب مہنگائی کا جن قابو میں آئے گا، اور جب مہنگائی کا جن قابو میں آئے گا تو لوگوں کے چہروں پر تبھی ہمیں خوشی کے آثار دکھائی دیں گے. اور اس حوالے سے اس حکومت کو اور آگے آنے والی حکومتوں کو یقیناً کام کرنا ہوگا، کیونکہ عوام کے چہروں پر جب تک خوشی نہیں آئے گی تب تک تمام چیزیں بے معنی نظر آئیں گی. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.